جی ناظرین اکرام، یہ شاگرد حضرات موجود ہیں۔ ہفتہ وار ہم مختصر سا لیکچر کرتے ہیں۔ آج ہم جو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے نظام انہضام، کہ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں سب سے پہلے معدے میں جاتی ہے اور وہیں سے پھر اس کا خون آگے بنتا ہے مرحلہ وار، تو پورے جسم کو خون کی سپلائی ہوتی ہے۔ اس میں اگر خرابی ہوتی ہے تو پھر امراض لگتی ہیں۔ تو اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم نے ہوم ورک دیا تھا کہ گھر سے آپ پڑھ کے آئیں گے نظام انہضام کے بارے میں، کہ نظام انہضام کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اس میں کون کون سے اعضاء آتے ہیں اور اعضاء اپنا کون کون سا ورک کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پہلے طالب علم ہیں جناب حافظ احمد رضا صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نظام انہضام کے بارے میں کیا پڑھا۔ جی حافظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا نظام انہضام ہے وہ ایک لانگ مسکولر ٹیوب ہے، جی ٹھیک، ٹیوبیولر سسٹم ہے، اس کا ایک لانگ مسل سے بنی ہوئی ایک ٹیوب ہے، اور وہ جو جن چیزوں پر وہ مشتمل ہوتی ہے، سب سے پہلے اس میں ہماری یہ اورل کیویٹی یعنی کہ منہ آتا ہے، اس کے بعد ہمارے اندر یہ جو ہے فیرنگس آتی ہے، ٹھیک ہے، فیرنگس کے بعد ہمارے اس کے بعد جو ہے وہ ایسوفیگس شروع ہوتا ہے، ایسوفیگس کے بعد سٹمک، اینڈ سٹمک کے بعد اسمال انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن اور اینس۔ ان چیزوں پر یہ جو ہمارا ہے یہ نظام انہضام مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسیسری آرگنز ہوتے ہیں، وہ کیونکہ اس کا حصہ تو نہیں ہوتے مگر وہ اس کا یعنی کہ فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے، اس کا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرنے کے لیے اہم ہوتے ہیں، جیسے کہ لیور ہو گیا، گال بلیڈر ہو گیا، جی یہ اس کے یعنی کہ ایسیسری آرگنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اورل کیویٹی کے بارے میں بات کریں۔ جی ہماری جو اورل کیویٹی جو ہے ہماری، اس میں مختلف طرح کے ہمارے سلائیوری گلینڈز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سکریشن دیتے ہیں اور ایک انزائم دیتے ہیں جس کا نام ہے ٹائلن، ٹھیک ہے، الفا امیلیز، جو ہمارے یعنی کہ جو غذا کھاتے ہیں، جو بولس ہمارے منہ میں بنتا ہے، اس کو ڈائجیشن بریک ڈاؤن میں جو ہے ہیلپ کرتے ہیں۔ ان گلینڈس کے نام میں بتاتا ہوں کہ پہلا گلینڈس جو ہے وہ پیراٹائڈ گلینڈ ہے، جو ہماری اورل کیویٹی کا سب سے لارجسٹ گلینڈ ہے۔ دوسرا گلینڈ جو ہے وہ ہمارا ہے سمال بکل گلینڈ، ٹھیک ہے، جو ہماری یعنی کہ تیتھ اور یہ چیک کے درمیان ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہمارے گلینڈ سب لنگول گلینڈ ہوتا ہے، جو زبان کے نیچے پایا جاتا ہے۔ اور جو ہے سب مینڈیبولر گلینڈ چوتھا گلینڈ ہے، یہ ہمارے یعنی کہ اوپر جو تالو ہے اس پہ پایا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ان کا ایک ہی کام ہے، یہ ہمارے سلائیوا کو سیکریٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایک انزائم ہوتا ہے جس کا نام ہے الفا امیلیز یا ٹائلن، ٹھیک ہے، جو ہماری یعنی کہ منہ میں جو غذا ہماری آتی ہے اس کو ڈائجسٹ توڑ پھوڑ میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم غذا کو نگل لیتے ہیں وہ فیرنگس کے ذریعے گزرتی ہے۔ فیرنگس میں انوالنٹری جو ہے ہماری موومنٹ چل رہی ہوتی ہے، جس کے ذریعے پیراسٹالٹک موومنٹ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہماری غذا کو ایسوفیگس کے ذریعے گزارتی ہوئی وہ ہمارے اسٹمک میں پہنچ جاتی ہے۔ اب اسٹمک میں ہمارے مختلف طرح کے جو ہے انزائم پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹمک کا جو ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے، ایسیڈک ان نیچر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ایسیڈک ہوتا ہے، اس میں کیونکہ HCl سیکریٹ ہوتا ہے، گیسٹرک جوس جو ہے اس میں ایسڈ پایا جاتا ہے جو ہمیں بھوک لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اب مختلف طرح کے انزائم ہوتے ہیں، جیسے کہ رینن ہے، رینن وہ ملک کی جو ہے وہ ہم جو دودھ پیتے ہیں، رینن اس کو یعنی کہ ڈائجسٹ کرواتا ہے، اس کی کویگولیشن کرواتا ہے، ڈائجسٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر لائپیز انزائم بھی موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیپڈز کو، جو ہم فیٹس وغیرہ کھاتے ہیں، اس کو ڈائجسٹ کراتے ہیں۔ پروٹین کے لیے پیپٹائڈیز وغیرہ انزائم موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پیپسوجن میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کی ڈائجیشن کرتے ہیں۔ اور کاربوہائیڈریٹس کی ڈائجیشن ہوتی ہے، تقریباً 3 گھنٹے تک ہمارے جو معدے میں اس کی توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے۔ آفٹر 3 آورز یہ پھر اس کے بعد جب اس کی ڈائجیشن رک جاتی ہے معدے میں، تو یہ ہمارے ڈیوڈینم سے گزرتا ہوا، یعنی کہ یہ ڈیوڈینم جو ہے وہ ہماری سمال انٹسٹائن کی ایک یعنی کہ حصہ ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، ڈیوڈینم، جیجنم اینڈ ایلیم، اس کے یعنی کہ 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے پھر وہ ڈیوڈینم سے گزرتا ہوا یعنی کہ جیجنم میں آتا ہے،
جیجنم میں اس کی ہماری جو ہے میں نے بتایا تھا ایسیسری آرگنز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بائل ڈکٹ آ رہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے ایک انزائم خارج ہوتا ہے، یا مان لو بائل جوس بھی کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے ایک انزائم جو آتا ہے اس کا نام ہے ٹرپسن جو ہے ایک ایسا انزائم ہے جو ہماری جتنی بھی وہ خوراک ہوتی ہے اسے 30 منٹس ود ان 30 منٹس ساری خوراک کو وہ ہضم کرتا، یعنی کہ بریک ڈاؤن مونوسیکرائڈز میں، یعنی کہ ایسی آخری حالت میں یعنی کہ وہ ڈائجسٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے الولائی کے ذریعے وہ ہماری بلڈ اسٹریم میں داخل ہو جاتی ہے اور ہمارے خون میں غذا شامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے باقی جو بچا کچھا ہوتا ہے وہ ہماری لارج انٹسٹائن میں جاتا ہے، اور وہاں میں کولون میں ایک انزائم خارج ہوتا ہے جس کا نام ہے پینکریاٹک لائپیز، یعنی کہ جو بچا کچھا کچھ فیٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ فیٹ ہی باقی رہ جاتا ہے، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ پروٹین جلدی وہ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں، جو تحلیل ہونے والا صرف رہ جاتا ہے، ڈائجسٹ ہونے والا اگر کچھ رہ بھی جائے تو تقریباً وہ فیٹس ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پنکریاس سے ہماری ایک ڈکٹ جو ہے وہ ادھر جاتی ہے جو لارج انٹسٹائن ہے، وہاں پہ وہ انزائم سیکریٹ ہوتا ہے پینکریاٹک لائپیز، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ وہ کچھ بچا کچھا جو فیٹ ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے، اور وہ باقی جو ہے وہ ٹرانسفر کولون اور اسینڈنگ ڈسینڈنگ کولون سے گزارنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہمارے ریکٹم میں باقی جو ہمارا فیسز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اینس سے پھر دماغی رسپانس کے ساتھ وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا نظامی انہضام کا جو میں نے سر جی نے مجھے دیا تھا ہوم ورک، وہ میں نے تیار کیا تھا۔ ماشاء اللہ جی، بڑا زبردست ہے کہ اب اگر اس میں دیکھا جائے تو یعنی غذا جو ہے تقریباً 3 گھنٹے ہمارے معدے میں رہتی ہے، 4 گھنٹے غذا ہماری چھوٹی آنتوں میں رہتی ہے، اور 4 سے 5 گھنٹے غذا جو ہے وہ بڑی آنتوں میں رہتی ہے۔ یہ تقریباً 12 گھنٹے یعنی غذا کو ڈائجسٹ ہونے میں لگتے ہیں۔ ہم اپنے مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 6 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، ایک بار جب آپ کھا لیں تو آپ نے 6 گھنٹے کچھ نہیں کھانا۔ اس کی حکمت اور فلسفہ یہی ہے کہ جب ایک غذا آپ کھا لیتے ہیں تو اس پہ ہماری باڈی کے آرگنز جو ہیں وہ اپنا کیمیائی عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر بار بار آپ غذا کھاتے رہیں گے تو بار بار کیمیائی عمل اس کا ہوتا رہے گا، اور وہ صحیح طرح سے نہیں ہو پائے گا، اور اعضاء کمزور ہو جائیں گے۔ جب اعضاء کمزور ہوں گے تو آپ کی کھائی ہوئی غذا ہضم نہیں ہوگی، جب رکے گی تو وہاں پہ فرمنٹیشن یا تعفن پیدا ہوگا، اور وہی امراض کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے المعدۃ حوض البدن، کہ معدہ بدن کا حوض ہے، اس سے رگیں نکلتی ہیں، اگر یہ ٹھیک رہے گا تو رگیں اچھا خون لے کے جائیں گی، اگر یہ خراب ہو جائے گا تو رگیں ناقص خون لے کے جائیں گی۔ تو سب سے پہلے معدے کا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اسی لیے اس کو ذرا دیکھا کہ اس کے سسٹم کو دیکھا جائے کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے عمل کرتا ہے، کون سے کیمیائی عمل ہوتے ہیں، کون سے اعضاء اس میں جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم معدے کی جملہ جتنی بھی امراض اور علامات ہیں ایک ایک پہ تفصیلاً ہم بات کریں گے کہ اس میں خرابی ہوتی ہے تو کیا خرابی ہوتی ہے، طب یونانی اور قانون مفرد اعضاء کے اندر اس کی تشخیص ہم کیسے کرتے ہیں، پھر اس کا غذائی علاج کیا ہے اور دوائی علاج کیا ہے۔ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کریں، آگے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔